الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا نور عيوننا ومهضانا ومرجانا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ علی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھ دو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی خاتم النبیین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حالی سارا پیر کامل حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں وحدہ لا شریک رب لم یزل خالق کائنات مالک کائنات دی توفیق نال اسی سارے اللہ دے گھر دے وچ جمع ہوں اس اکٹھے ہون نوں جمع ہو کے رب دی بارگاہ وچ استدعا کرن نوں ہی جمعہ کیا جاتا ہے
باری تعالی ساڈا آنا بیٹھنا اللہ دے کر دی حاضری مبارکت قبول فرمائے، اور یہ صدقے اللہ تعالیٰ سانو اپنے پاک گھر حرم شریف دیا زیارتاں عطا فرمائے۔ موضوعات اس ہفتے دے وچ بے شمار سن۔ ولادت امام علی مقام امام حسین، اور اس تو علاوہ پاک ہستیاں دی نسبت رکھنے والی بے شمار موضوعات موجود سن۔ انشاءاللہ اس دے حوالے بھی آپ کی ولادت انشاءاللہ پیش کرا گا، لیکن کسی پچھلے ہفتے دے وچ پاکستان تے میاں والی دی سرزمین اتے جو ناپاک کام ہویا کہ سات دن دی بیٹی نو باپ نے ہی شہید کر دیتا۔ اس حوالے نال میں اشتیاری ایک کی سی کہ بیٹی کی عظمت بیان ہونی چاہیے۔ کہ سارے معاشرے دے وچ کتے نہ کتے وہ عنصر اجے بھی پایا جاتا ہے کہ جڑا زمانہ جاہلیت دے وچ موجود سی۔ وہ ہلکی جی جھلک، لڑکے ہلکی کہہ لو بہت ہی کہہ لو، موجود ہے۔ وہ علیحدہ کر لے، کوئی اظہار کر دیں، کوئی اظہار نہیں کرتے، کچھ بس غصہ کر کے ڈانٹ ڈونٹ کے جھگڑا کر کے چپ کر دیتے ہیں، تو کچھ نہیں بولتے، بس اتوں تو خوش ہونے کے بچوں جہاں غصہ پورا ہوئے گا یہ کیا ہے، منڈا ہونا چاہیے سی کڑی کیوں ہوگی۔ یہ وہی عنصر ہے، یہ وہی کڑی ہے جڑی اج تو 1000 سال پچھے زمانہ جاہلیت دے وچ یہ سسٹم پایا جاتا سی۔ بچیاں کو زندہ دفن کر دیں سن، بچے ہم چھڑ دیں سن۔ بہرحال اس ٹاپک وال میں آواں گا، وقت مختصر ہوتا ہے۔ میں آغاز کر رہا امام علی مقام مولا علی شیر خدا دے شہزادے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے، کائنات دے سردار، ولیاں دے سردار، ولیاں دی جان اور جنت دے سردار، جنت دے مالک دے مختار، میری مراد امام علی مقام امام حسین تو ہے۔ دونوں شہزادیاں کی جدوں ولادت ہوئی نا، یکے بعد دیگر، ایک تو بعد دوسرا، پہلے ولادت ہوئی ہے امام حسن کی، کیونکہ امام حسن حسین تو وڈے نے، پاک حسن کی ولادت ہوئی، ادو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، اپنی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ قاریہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدہ نساء العالمین تے گھر حضور خود تشریف لے کے آ کے
فرمایا لیاؤ میرا پتر کتنے ہے، یہ نہیں فرمایا میں میرا نواسا دے، فرمایا لیاؤ میرا پتر کتنے ہے۔ اور پھر امام حسن نے اٹھایا، گودی چ اٹھایا، پیار فرمایا، اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرکار نے اذان پڑھی، اپنے لعاب دہن دے نال گڑتی بھی عطا فرمائی، اپنے لعاب دہن دے نال گڑتی عطا فرمائی۔ کسی نو گڑتی ملی ہے کھجور دی، کسی نو گڑتی ملی ہے شہد دی، کسی نو گڑتی ملی ہے چینی دی، کسی نو گڑتی ملی ہے دنیا دی کسی شہد دی۔ صدقے جاواں ان پاک ہستیاں تو حسن و حسین دی گڑتی مدینے دے تاجدار دی او زبان جدے تے اللہ ڈائریکٹ اپنا کلام اتاردا ہے، جتے بارے رب فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے سونیا اے تیری زبان نہیں، اے میری زبان ہے۔ فما ينطق عن الهوى دی مور جدے اتر رب لا چھڈی سونیا زبان تیری ہوے گی، کلام میرا ہوے گا۔ اس مبارک زبان اقدس زبان نبوت دے نال لگن والا مبارک لعاب او ہے پاک حسن تے حسین دی گڑتی۔ حضور نے گڑتی دے وچ اپنا لعاب دہن عطا کر کے دنیا والے نو دس چھڑیا ہے، جدی گڑتی دی مثال کوئی نہیں ہوتی، ذات دی مثال کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک گل یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں پڑھی پوری زندگی۔ ایک روایت ملتی ہے بڑی ضعیف روایت ہے کہ کوئی خالی میدان سی، خالی مقام سی، سفر تے سن تے اتھے سرکار اذان پڑھی ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے ضعیف ہے۔ ہاں اے روایت موجود ہے کہ پاک حسن دے کان چ بھی اذان مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اٹھا بول دیو یار، پاک حسین دے کن وچ بھی اذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اے مہینہ شعبان المعظم دا، جی ٹھیک ہے، اے مہینہ شعبان المعظم دا سی اور مدینے دی سرزمین سی۔ 4 یا 5 شعبان المعظم دے ان پاک گھڑیاں دے وچ اللہ نے او عظیم ہستی عطا فرمائی جنہوں اج دنیا حسین کہتی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین دی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار پھر تشریف لے آئے، جنہیں حسن دی وری آئے انہیں حسین دی وری آئے، اور آگے فرمایا لیاؤ بھئی کتھے ہے میرا پتر، لیاؤ میرا شہزادہ کتھے آئے۔ حضور نے اٹھا کے متھا چوم کے تے پیار فرمایا۔ حسن ولی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرما کے محبت فرما کے اذان پڑھ کے لعاب دہن دی گڑتی عطا کر کے تے علی نے پوچھیا، علی دسو نا سوچیا کوئی نا سوچیا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے مولا علی سرکار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کیتی حضور تواڈے ہوندے اسی کوئی سوچ سکنے ہیں؟ فرمایا نہیں پھر بھی کوئی نہیں ذہن وچ ہوے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ذہن چ اس کہ ਇਹਦਾ نام حرب رکھیا جائے۔ حرب دا مطلب ہوندا ہے جنگجو بہادر جڑا ہر ویلے تلوار لے کے میدان دے وچ کافراں نوں للکاردا ہوئے۔ فرمایا علی بات تیری ٹھیک ہے لیکن انہاں دے نام اللہ نے آسماناں اوتے جنت دیاں پردیاں دے وچ ہزاراں سال پہلے چھپا کے رکھے ہوئے۔ ہزاراں سال پہلے ہی انہاں دے نام چھپا کے رکھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن دے ویلے بھی نام آسماناں تو آئے، آپ حسین دے ویلے بھی نام آسماناں تو آیا ہے۔ فرمایا کہ دونوں نام جنتی نام ہیں اور جنت سے آئے ہیں، جنتی نام ہیں، کیوں نہ ہو
جڑے جنت دے مالک تے جنت دے سردار ہون نام ہی تے پھر جنت ہی ہونا چاہیے اور پھر جدوں اذان پڑھی سرکار نے اللہ جڑی اذان حضور نے پڑھی ہے قیامت تک وہ جی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا جڑے آندے جی نبی ساڈے ورگا نعوذ باللہ استغفر اللہ انہاں نوں بندہ کلمہ پڑھ کے آکھے نہ وہ اذان تے پڑھ لے نبی پڑھتے سن یہ حضور نے پڑھی سی پاک حسین نے کرنا تے وچ مبارک کرنا تے وہ اذان تے سنا خدا دی قسمیں نہیں پڑھ سکتے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے جیسا کلمہ حضور پڑھتے سن نبی کو اپنی مثل کہنے والے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے چونکہ حضور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں آج کوئی آخر سے وہ آخر سے میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا بولو رسول وہی ہے نبی وہی ہے تاجدار ختم نبوت نہ امت بات کوئی نبی ہے نہ امت بات کوئی رسول ہے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے نبوت دی ختم کا چھٹی ہے رسالت دی مور بھی اختتام دی لگا چھٹی ہے سرکار نے پڑھی آؤ میں وہ جملے سنا دیا جڑے جملے حضور جانے جانا نے پڑھے اور پھر انہیں جملے کا حق کی میں حسین نے عطا فرمایا سرکار اذان پڑھ دینے اللہ اکبر میرے آقا جانے جانا دی صدا ہے اور پھر ایتھے نانا ہے اگے نواسا ہے پڑھیا اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثال کوئی نہیں اج زمانہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہون تک تے آج کو لے کے قیامت تک کوئی صحابی کوئی ولی کوئی غوث کوئی قطب کوئی پیر کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی مرید کوئی نہیں اذان پڑھے گا تو یہی پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس تو علاوہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا فقط مصطفیٰ کی ذات ہے کہ حضور نے اے پڑھیا سرکار پڑھ دینے اشہد انی رسول اللہ یہ جملے ورگا جملہ کوئی نہیں یہ جملہ صرف حضور ادا کر سکتے ہیں اللہ اکبر عالم تخیل نواسے نے جو جملہ سنے ہوئے گا آخر دے ہوئے گا نانا جان تسا اذان جی پڑھی ہے جی مثال کوئی نہیں پتہ نہیں کون میرا اے جملہ دل دی تختی تے لکھ کے سبحان اللہ کیا چھڑے گا کہ اے نانا جان تواڈی اذان دا جوڑ کوئی نہیں میں اس اذان کا سجدہ اجازہ کروں گا قیامت تک یہ تواڈی اذان کا جوڑ کوئی نہیں لبنا میرے سجدے کا جوڑ بھی کوئی نہیں لبنا
اللہ اکبر. معلوم ہویا سرکار امام عالی مقام امام حسین کی ولادت بھی بے مثال ہے، آپ کا دنیا تے آنا بھی بے مثال ہے. اور آپ آئے نے تھے، آپ نے آ کے جناب ساری دنیا کی اتے روشنی اور نور اسلام اور نور ایمان کا وہ چراغ تھامیا کہ آج اگر کوئی مسجد وچ بیٹھا ہے تو صدقہ حسین کا ہے. آج کوئی نمازی ہے تو صدقہ حسین کا ہے. آج کوئی قرآن کا قاری ہے تو صدقہ حسین کا ہے. بلکہ یہ ایمان بھی ملا ہے تو پاک حسین کے صدقے سے ملا ہے. بلکہ آؤ مسلمان بھائیوں ادھر ترجمہ شاعری دی انداز دے اندر ذکر کر لینے ہیں. لکھن والے نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، کہتا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. ولادت پاک حسین بیان کر رہے ہیں، محبت نال بندہ پڑھے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. لب مجھے ذرا مل کے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. کوئی مانے آدھا مانے اپنا تو عقیدہ ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. دل کے طرف بوجھ پہ جائے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. جی اے ہے ولادت امام پاک دا ذکر میں بالکل مختصر کر کے کیتا ہے. آپ دی عظمت آپ دی شان اس قدر زیادہ حدیثاں چ بیان ہوئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور آپ کا صدقہ ہی ہے ساری کائنات جڑا اے لنگر کھا رہی ہے، یہ پاک آل دا صدقہ کھا رہی ہے. دوسرا موضوع جڑا میں عرض کیتی سی کہ بہت ضروری ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر بیٹی دے حوالے دے نال دنیا اوہی نظریہ رکھ رہی ہے جڑا نظریہ زمانہ جاہلیت تے چلدا سی. جڑا ہے پیچھے واقعہ ہویا کہ اس ظالم انسان نے اپنی ہی 7 دنوں دی بچی نو مار چھڑیا گولیاں مار کے. کیا او بیٹی جا کے رب دی بارگاہ چ فریاد نہیں کرے گی؟ اے ہو بہو وہی سلسلہ ہے. آ جاؤ صدیاں پیچھے کہ حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اجے کلمہ نہیں پڑھے آتے. کلمہ پڑھن تو پہلے دی گل ہے دربار رسالت دے کولوں گزر ہویا تے حضور نے دیکھا تے سرکار مسکرا پے. بڑے سونے سن داہیہ کلبی، بڑے خوبصورت سن. جب لنگ گئے تو حضور نے آسمانہ مرمو کر کے نا دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے فرمایا باری تعالیٰ ایڈا سونا بندہ جہنم جاوے پھپدا نہیں. مالکہ کرم فرما نا اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. دعا ہوئے سونے نبی دی اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دعا منگی تے سرکار دی دعا قبول ہو گئی تے فوری لمحے چاند گزرے نے تے داہیہ پڑھتے نے تے آ کے کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے نے. المختصر جدو داہیہ مسلمان ہو گئے نے آپ نے اسلام قبول کر لیا توبہ کر لئیے پکے دل نال سچے دل نال تے آقا دی بارگاہ جے بیٹھ کے عرض کرتے ہیں سنیا سارے گناہ بھول گیا پر ایک گناہ نہیں بھولدا پیا.
فرمایا دائیا وہ کی گناہیں اب کی تھی یا رسول اللہ سونے مدینے دے تاجدارہ آقا وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ شاید میرا رب میں معاف نہ کرے. فرمایا رب العالمین غفور الرحیم ہے تو بول تے صحیح گل کی ہے. دائیا قلبی نے عرض کی تھی سنیا میں مکے دے سرداراں وچوں ایک قبیلے دا سردار سا. میری ایک ڈیوٹی ہوتی سی اور میں ایک کردا سا کہ جس دے گھر میں بیٹی پیدا ہوندی سی نا میں انہوں اپنے ہتھاں دے نال جا کے دفن کر کے آنا سا. انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندا سی. کوئی بھی بیٹی اسی قبیلے چ رہ نہیں سی دیتے. ہر ایک بیٹی نو اسی جا کے دفن کر دیندے سن. سونیا واری آ گئی مکافات عمل ہویا. معاملہ انج ہویا کہ اللہ نے میرے گھر بھی خیر پائی. جدو میرے گھر خیر ہوئی تے میں سفر تے جان دا ارادہ کر لیا. میں سفر تے جانا سی تجارت واسطے چند سالاں واسطے جانا سی. میں گھر والے نو آکھیا کہ سن لے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دیں مطلب اے نہ ہوئے کہ کل نو آکھن کی دائیاں نے اپنی بیٹی جڑی سنبھال کے رکھ لیں گے تے ساڈیاں دی دفن کر چھڑیاں نے لہذا بیٹا ہویا تے رکھ لویں. المختصر سرکار میں ایک کہہ کے چلا گیا. حضور فرمانے نے پھر فرمایا جدو چند سال گزرے چند سال 5 یا 6 سالوں تو بعد واپس آیا. میں بڑا حیران ہو گیا. میں جدو اپنے گھر داخل ہویا ادھر منظر ہی ہو رہے کہ میرے گھر بیٹی ہے تے بچی بھی 6 سالہ دی کہ میں گیا تو اس سال اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. وہ بچی 6 سالہ تو انتظار یہی کرتی سی پئی بھی کتنا رحمت تو میرا باپ تشریف لے کے آئے گا. ایس رات تو میرا باپ آئے گا. ایس رات تو ماں نے رکھیا کہ بیٹا تیرا باپ بڑا ہی دلیر آدمی ہے. تیرا باپ بڑا ہی چنگا انسان ہے. باپ کی تعریفاں کی دیا ماں نے. پر جب باپ آیا نا باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں ننی جی بچی 6 سال دی نے دعا کھولیا. باپ غصہ چڑھ گیا. دایا کہنے نے میں چڑھ غصہ گیا اور اس سے اکھاں نال ملیاں بجائے بچی تو پیار دے تے پوچھن دے میں باپ پھڑی تے لے کے سنیا اس بچی دی ماں دے کول جا کے تے غصے نال آکھیا اے کون ہے. ماں دے اکھاں چوں اتھرو آ گئے. انہاں کہ ساڈی دھی ہے یہ ساڈی بیٹی ہے. میں کہتے تو پتہ نہیں تو کی کیتا ہے. چھتی کر ایک لمحے بھی نہیں کار رہن دینا. فوری طور تے رسی بھی پھڑا دے کئی بھی پھڑا دے تے بچی نو بھی اونجی کھچیا تے لے کے ٹر پے. ننی جی بچی نبی کریم علیہ السلام نے دیوانی اتایا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ابھی رسول جنہوں زمانے جاہلیت دے اندر یہ معاملہ پیش آیا. حضور کے سامنے فرما رہے نے سنیا ننی جی شہزادی نے پوچھی ماں کون ہے. ماں آکھیا سونا ماں آکھیا بیٹی تیرا باپ ہے. باپ نے ویکھ کے تے مبدی نے کھجوا سٹے آیا ہون گی. ننی شہزادی نے کئی سالوں تو بعد اپنے باپ نے پہلی باری دیکھیا ہے لیکن افسوس باپ نے بیٹی نے سر دے شفقت ہاتھ نہیں رکھیا بلکہ ظلم و ستم دے نال کھچنے آیا دفن کرن دا ارادہ کر لیا ہے. لے کے خالی میدان دے ول چل پے. آیا کہندے نے سونیا میں خالی میدان چا گیا. شکر تو پیر سی تو بڑی شدید لگی ہوئی سی. اللہ اکبر فرماندے نے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا. گڑا کھودا پیا قبر کھودا پیا قبر کھود دیا پسینہ آیا. میری شہزادی اگے ود دیے ننی جے ہتھاں دے نال چنی دے نال پسینہ صاف کر دیے. آدھی بابلا بیٹھ جا پانی دے 2 گھٹ پی لے کی پیا کرنا ہے. اور اسے دوست نو کی پتا بیٹی نو اے زندہ دفن کرنا جائے. قبر تیار ہوندی ہے پئی. اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا علیہ السلام اس بیٹی دی صدا سن دے نے پے. حضور آقا علیہ السلام دی مبارک اکھاں چوں آنسواں دی چڑی لگ گئی. حضور فرماتا یا پھر کی ہویا اگے کی سنیا ہونا کی سی مینوں ترس نہیں آیا. میں قبر کھود لئی. قبر کھودن تو بعد اپنی بیٹی نو اٹھا کے جویں میں زندہ دفن کر واسطے قبر دے وچ سٹ جائے. اللہ اکبر فرماندے نے میری بیٹی دی چیخاں بلند ہو گئیاں صداواں بلند ہو گئیاں. میری بیٹی آخدی ہے ابا جان میں وعدہ کرنی ہوں تسی میرے تو نفرت کردے ہو میں تھوڑے سامنے نہیں آواں گی. اے
کی پہ کر دیو اللہ اکبر میاں محمد بخش عارف کڑی شریف سرکار آپ دا کنن مجد چایا بیٹیاں دی عظمت بیان کر دیو یا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے نے فرمایا تیاں لئی پردیس میں بابے تے پترا لئی جگیرہ چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا ایتیاں دیاں تقدیرہ چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا ایتیاں دیاں تقدیرہ دائیا دربی کے میرے سونے میں دفن کرنا شروع کر دیتا مٹی پانی شروع کر دیتی اس بیٹی نے آخری میری ہاتھ جوڑ کے میرے کو معافیاں بھی منگتی رہی صدامہ بھی بلند کر دی رہی ہلکا جاوی ذرا جاوی دل تے کوئی گزر نہیں ہویا کوئی کسی قسم دا ملال نہیں آیا پریشانی نہیں آئی میں اپنے قبیلے دے پچھلے معاملات نو سامنے رکھ دیا دل پتھر دسی بیٹی اپنے نو دفن کرتا رہے سونے آؤ جدو آخری لمحہ آیا ہے اس بیٹی نے ہاتھاں نو بلند کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ صدا عرض کیتی ہے مولا کوئی اتنا بھیج دے جڑا بیٹیاں دی عظمت نو بیان فرماوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزان من سرکار مبارک اکھاں چوں آنسو جاری سینے مبارک چوں آواز انجنی پیوں دی رون دی آواز اس قدر بڑھ گئی میرے آقا نالے رو رہے نے نالے دائیا قلبی نوان دے نے فرما دے نے دائیا پھر اور دس میری اس بیٹی نے کی آکھیا آکھے سونے یا دعاواں منگدی سی کوئی انج دائیا میں آقا الاسلام فرمایا بول ایک باری پھر سناؤ میں اس بیٹی دیا گلہ سننا چاہنا ہوں جڑیاں میریاں راواں تک دی دنیا کو چلی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے ارشاد فرمایا صحابہ کرام جتنے موجود ہیں سب کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو حضور نے اس لمحے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو اللہ نے جنوں تین بیٹیاں عطا فرمایا او تیناں دی صحیح معنی سے پرورش کرن تو بعد انہاں نوں حلال تے حرام دی تمیز سکھائے فرمایا سو بعد جدوں بیٹیاں نوں بیاہ دے فرمایا او جنتی ہے جنت دے وچ میرے نال او اس طرح ہوے گا جویں دو انگلیاں نال لے صحابی سننے لگی دی سونے جدیاں دو فرمایا او دے واسطے بھی یہی فضیلت فرمایا اب کی تھی آقا جی ایک بیٹی ہوئے فرمایا او دے واسطے بھی اے وہی فضیلت ہے کیونکہ بیٹا پیدا ہوئے تے رحمت تے نعمت نازل ہوندی ہے صدقے جاواں ایک رحمت نازل ہوندی ہے جدوں بیٹی پیدا ہوئے تے اللہ 21 رحمتاں عطا فرماندا ہے لوگ کہندے ہیں کہ بیٹی آ گئی ہوئے ہن کی بنے گا بیٹی دے مخالفت اس انداز نال کیتا جاندا ہے جویں ہن واقعہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہویا اے تے جناب آخرت وچ پتہ چلے گا تے آخرت دے وچ پتہ چلے گا کہ جو اے عمل کیتا ہے جو اے فعل کیتا ہے اس کتنی بڑی سزا ہے لیکن خدا اے تواڈے سامنے ہاتھ جڑے نے دوست غور کرو اس اپنے معاشرے چوں اس چیز نو کڈ دیو یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 بیٹیاں ہیں سبحان اللہ کنیاں بولو 4 اور کرم دی اور فضل دی اور شان و عظمت دی گل دیکھو اللہ نے سارے نبیوں دی نسل پتراں کو چلائی نا میری گل نو توجہ نہ سنیا جے ساری دنیا دے بادشاہوں دی نسل پتراں کو چلائی سارے دنیا دے بڑے بڑے امراء دی نسل پتراں کو چلائی ہر ایک کا نسب نامہ پتر پر منسوب ہوتا ہے صدقے جاواں کائنات کا تاجدار کائنات کا سردار
دا شہنشاہ، نبیہ دا افسر، نبیہ دا شہنشاہ، مدینے دا شاہکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی شان دیکھو۔ اللہ فرمایا محبوب تیرے واسطے قانون الگ ہے، تیری شان الگ ہے، قانون بھی الگ ہے۔ سارے دی اولاد پتر والوں ہے اور پتر والوں نسب نامہ ہے، سونیا تیری ساری اولاد کا نسب نامہ تیری بیٹی دے والوں ہوئے گا۔ اس کو معلوم ہویا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جانے جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی کو سارے سنات دا نسب نامہ سیدہ پاک دی مبارک ہستی تو جلدہ آ رہا۔ یار لوگ آج نعوذ باللہ صرف اللہ پتہ نہیں کیویں خیال کر دیں کہ یار ایک کی ہو گیا، پھر اے معذرت دے نال خارج رہن والے ماں باپ دی ذمہ داری کیوں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں او عورت جنہیں ساری عمر ماں بن کے بچے نو پالیا ہوتا ہے، ہاں جدوں سس کا روپ اختیار کر دی ہے نا وہ دل ہے دو تھیاں ہو گئی ہیں، پہلی تھی ہو گئی تو بندہ انہوں پوچھے تو کسے دی تھی نہیں بولو دے سے ایک سوچ اسا ختم کر لی ہے، اور خدا دی قسمیں جس دن اے سوچ اور اے عقل دے وچ اے گلاں ختم ہو گئیاں، صرف رب تعالیٰ دی رحمت دے اتے ہی سارا اسی اپنے معاملات کو انحصار کر دیتا تو انشاءاللہ پھر دوواں جہاں جے بیڑے پار ہی پار یہ دے نہیں جنہاں دی بیٹیاں نے اللہ نے کیوں رکھنا ہے فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور جانے جانا کریم آقا فرمایا بیٹی اور بیٹی فرمایا بیٹی ہے تو دی پرورش کرو اور نیک سیرت اور اچھی سیرت دیو، پڑھائی دیو، تعلیم دیو اور صحیح معنی سے پرورش کر کے فرمایا ادھروں بیٹی اپنا قدم نکاح تو بعد اپنے گھر چوں باہر رکھ دیے، ایک قدم باہر ہوندا ہے ایک اندر ہوندا ہے، ماں باپ تے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار یاد رکھنا بیٹیاں تو نظر انداز ہونے والے جدوں بڑھاپے سے آندے رہے نا پھر تیہیں ہی سنبھال دیا اور سمجھے بندہ کی آندا ہے پتر نہ ہی ہوندے چنگا سی، حالانکہ پتراں دی مخالفت نہیں ہے لیکن ایک گل بات جو ہوندی ضرور ہے اس واسطے جس اسلام نے بیٹیاں کو اتنا عظمت اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، ہاں ماں ہے تو ماں دے روپ سے حضور نے فرمایا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، بیٹی ہے تو فرمایا یہ بھی تیری جنت ہے، اور اگر بیوی ہے تو فرمایا یہ نصف ایمان ہے۔ یہ سارے رشتے اللہ نے عطا فرمائے نے حضور نے صدقے، لہذا خدا را اپنے اندروں یہ چیز ختم کر کے بیٹی جیسی عظیم رحمت نو قبول کرو، اور جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے وہ اے نہ کہے کہ یار پتر بھی ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے دعا منگے پر غلط ذہن رکھ کے نہ آکھے کہ بس اللہ نے تھی نہیں جڑیاں سن، نعوذ باللہ اے جملہ ذہن سے رکھ کے نہ آکھے، صرف صداعے کرے کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے تو نوازے رحمت نال جے ایک نعمت انہاں دی واسطے حفاظت واسطے عطا فرما دے تیری بڑی شان ہے، اے دعا ہونی چاہیے، ہاں بس اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد توفیق دے وما علیہ۔